السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، آج بات کریں گے تین مسافروں کی دعا کے تعلق سے۔ تین شخص سفر میں تھے، ان پر کیا پریشانی آئی اور کس طرح سے انہوں نے رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کے سبب ان کی پریشانی کو کیسے دور فرمایا، اسی کے تعلق سے بات کریں گے۔ ہمارے پاس میں یہ کتاب ہے فیضان اعلیٰ حضرت، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ فیضان اعلیٰ حضرت کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 139 ہے۔ اس کتاب میں یہ واقعہ بخاری شریف کے حوالے سے بھی لکھا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ فتاوی رضویہ کا بھی حوالہ ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 178 پر یہ واقعہ نقل ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے، مصنف فرماتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تین مسافر رات کو ایک غار میں ٹھہرے۔ تین شخص سفر کر رہے تھے، رات ہو گئی۔ جب رات ہوئی تو ایک غار پہاڑی کی کھو میں یعنی پہاڑی غار میں ٹھہرے۔ جب رات کو غار میں ٹھہرے، پہاڑ سے ایک چٹان گر کر غار کے منہ پر ٹھک گئی، یعنی ایک چٹان، ایک بڑا سا پہاڑ پتھر یا بڑی سی چٹان پہاڑ کے اوپر سے آئی اور غار کے منہ پر آ کر کے رک گئی، جس کی وجہ سے غار کا منہ بند ہو گیا اور وہ تینوں مسافر غار کے اندر بند ہو گئے۔ اس ایک راستے کے علاوہ ان کے پاس غار سے نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ یہ بندے بڑے پریشان ہوئے کیونکہ غار کے اندر بند ہو گئے۔ پھر آپس میں ان تینوں نے مشورہ کیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے غار کے اندر سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے، ہم غار کے منہ سے کیسے باہر نکلیں، کیونکہ غار کا منہ تو بند ہو گیا ہے۔ اب جب غار کا منہ بند ہو گیا، چٹان غار کے منہ پر آ کر گر گئی، تو پھر اب غار کا منہ کیسے کھولا جائے؟ وہ چٹان اتنی بڑی تھی کہ تینوں اگر اپنی طاقت بھی لگاتے تو شاید غار کے منہ سے اس چٹان کو نہیں ہٹا پاتے۔ ان تینوں شخصوں نے آپس میں مشورہ کیا، بولے خدا کی قسم یہاں سے نجات نہ پاؤ گے مگر یہ کہ اپنے اعمال کو وسیلہ کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرو، یعنی زندگی میں جو بھی اچھے کام کیے ہیں، جو بھی نیک اعمال کیے ہیں، ان نیک اعمال کا وسیلہ بناؤ اور اس وسیلے کے ذریعے سے رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی جائے تاکہ اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول فرما لے اور وہ اپنی قدرت سے غار کے منہ سے اس چٹان کو ہٹا دے۔ اب تینوں نے مشورہ کیا کہ اپنے نیک اعمال کو وسیلہ کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرو۔ ہر ایک نے اپنا اپنا ایک اعلیٰ درجے کا عمل بیان کیا، یعنی اپنی زندگی میں جو انہوں نے بڑا نیک عمل کیا تھا، کوئی اچھا کام کیا تھا، اس کو اپنا وسیلہ بنایا اپنی دعا میں۔
اپنا اپنا ایک اعلیٰ درجے کا عمل بیان کیا اور اس کے توسل سے، اس کے وسیلے سے دعا کی، چٹان تھوڑی تھوڑی کھلتی گئی، تیسرے کی دعا پر بالکل ہٹ گئی اور انہوں نے نجات پائی۔ یعنی جب تینوں نے دعا کی اور اپنے نیک عمل کا وسیلہ بنا کر دعا کی، نیک عمل، جس نے بھی جو بھی نیک عمل کیا تھا اور اعلی درجے کا نیک عمل، یعنی اپنی زندگی میں جو سب سے بہتر کام سمجھے کیا تھا، اس کو وسیلہ بنا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کی۔ ان میں ایک کی دعا یہ تھی، یعنی اب تینوں کی دعا کا ذکر فرما رہے ہیں کہ تینوں نے اپنے کون کون سے نیک عمل کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی۔ نمبر ایک، ان میں سے ایک کی دعا یہ تھی کہ میرے چچا کی بیٹی مجھے سب سے زیادہ پیاری تھی۔ ایک شخص اپنے تعلق سے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے اور اپنے نیک عمل کا وسیلہ بنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، مولا میرے چچا کی بیٹی، چچا زاد بہن، میرے چچا کی بیٹی مجھے سب سے زیادہ پیاری تھی، میں نے اس سے بدکاری چاہی، وہ باز رہی، یعنی کبھی بھی بدکاری پر راضی نہیں، میں نے جب بھی اس کو دعوت دی بدکاری کی، وہ باز رہی، اور اس نے کبھی بھی بدکاری کی میری دعوت کو قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ قحط میں مبتلا ہو کر میرے پاس آئی، یعنی ایسا بھی وقت آیا کہ کال پڑ گیا، قحط پڑ گیا، اور جب قحط پڑا بھوک مری ہو، لوگ بھوک سے پریشان ہونے لگے، تو وہ شخص، وہ نوجوان رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، مولا قحط میں مبتلا ہو کر میرے پاس آئی، میں نے اسے 120 اشرفیاں دی، اس شرط پر کہ مجھے اپنے اوپر قدرت دے، یعنی مجھے میرے ارادے پر پورا اترنے دے۔ اشارہ آپ سمجھ رہے ہوں گے، اس نے اس پر قابو پانا چاہا، 120 اشرفیاں مجھ سے لے لو اور اپنا جسم، اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، میرے سپرد کر دو، اس پر قدرت دے۔ اس نے قبول کر لیا، کیونکہ مجبوری تھی، قحط سالی تھی، کال پڑا ہوا تھا، اس نے قبول کر لیا۔ جب میں نے اس پر قابو پایا اور قریب ہوا کہ زنا واقع ہو، وہ روئی اور کہا میں نے یہ کام کبھی نہ کیا، یعنی وہ شخص رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، مولا جب میں نے اس پر قابو پا لیا اور میں جب اس کے قریب ہوا اور قریب تھا کہ میں زنا کرتا، اس نے رونا شروع کر دیا، اور وہ رونے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں نے یہ کام کبھی نہیں کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ کام کبھی نہ کیا، میں بھوک سے، کال سے، قحط سے مجبور ہو کر اس کام کے لیے راضی ہوئی ہوں۔ اللہ سے ڈرو اور ناحق طور پر مہر کو نہ توڑو، یعنی مجھ سے یہ بدفعلی نہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ اس نے جب اتنا کہا کہ اللہ سے ڈرو، ناحق طور پر مجھ سے یہ بدفعلی نہ کرو، میں تجھ سے ڈرا، وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، مولا میں تجھ سے ڈرا، میرے دل میں تیرا خوف پیدا ہوا، تیرا ڈر پیدا ہوا، میں تجھ سے ڈرا۔ کہا کہ میں تجھ سے ڈرا اور اس فعل سے باز رہا، اور وہ اشرفیہ بھی اسی کو چھوڑ دی۔ الہی اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو تو ہمیں اس بلا سے نجات دے۔ اس پر چٹان سرک کی، ہٹی۔ اس نے جب اپنی دعا پوری کی اور اپنے اس نیک عمل کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا، کہا مولا میں اپنی چچیری بہن پر محبت کرتا تھا، اس کا قرب حاصل کرنا چاہتا تھا، اور جب میں نے اس کا قرب حاصل کر بھی لیا، مگر جب اس نے تیرا خوف میرے دل میں ڈالا، تیری یاد مجھے دلائی، میں تیرے خوف کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے اس سے بدفعلی سے دور رہا، اور میں نے اس کو اشرفیہ بھی دے دی اور بدفعلی سے بھی باز رہا۔ مولا اگر میں نے تیری رضا کے لیے، تیری خوشی کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے تو میری دعا ہے
مولا تو اس چٹان کو اس غار کے منہ سے ہٹا دے۔ مصنف نقل فرماتے ہیں اس کی دعا اللہ نے قبول فرمائی اور اس غار سے اس چٹان کو تھوڑا سا ہٹا دیا، یعنی وہ چٹان غار کے منہ سے تھوڑی سی سرکی۔ اب دوسرے شخص نے دعا کی اور دوسرا شخص دعا کرتا ہے، کہتا ہے میرے والدین بہت ضعیف اور بوڑھے تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، مولا میرے والدین بہت ضعیف اور بوڑھے تھے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، میں بکریاں چرایا کرتا تھا، جب شام کو گھر آتا تو سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاتا تھا، یعنی جب شام کو گھر آتا تھا تو بچوں کو دودھ نہیں دیا کرتا تھا، پہلے والدین کو دودھ پلایا کرتا تھا اور اس کے بعد پھر بچوں کو دودھ پلایا کرتا تھا۔ ایک دن یہ بھی ہوا کہ میں بکریوں کے چارے کی تلاش میں دور نکل گیا، لمبا دور چلا گیا، بکریوں کے چارے کی تلاش میں دور چلا گیا، گھر آنے میں تاخیر ہوئی، یعنی دیر ہو گئی، گھر آنے میں تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی۔ جب گھر پہنچا تو دیکھا کہ میرے والدین سو گئے، میں دودھ لے کر ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا اور انہیں جگانے کو مکروہ اور وہ خلاف ادب جانا، میں نے ان کو جگانا پسند نہ کیا، والدین کا ادب کیا اور ان کے سرہانے میں دودھ کا پیالہ لیے رات پر کھڑا رہا، اور یہ بھی ناگوار ہوا کہ والدین سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں، یہ بھی پسند نہیں کیا کہ میں اپنے والدین سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہوں، کیونکہ یہ میرا معمول نہیں تھا، میرا معمول یہ تھا، میرا طریقہ یہ تھا، میرا یہ روز مرہ کا طریقہ تھا کہ میں پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاتا تھا اور اس کے بعد میں پھر اپنے بچوں کو دودھ پلاتا تھا۔ فرمایا مصنف نقل فرماتے کہ والدین سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ، حالانکہ چھوٹے چھوٹے بچے میرے قدموں سے لپٹ کر رو رہے تھے، بھوک سے بلک رہے تھے، رو رہے تھے، قدموں میں لپٹ لپٹ کر رو رہے تھے۔ وہ نوجوان، وہ شخص رب کی بارگاہ میں عرض کرتا، مولا میں نے اپنے والدین سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیا، میں رات بھر اپنے والدین کے پاس میں دودھ کا پیالہ لیے کھڑا رہا، میرے بچے میرے قدموں سے لپٹ لپٹ کر رو رہے تھے، بلک رہے تھے، بھوک سے تڑپ رہے تھے، مگر میں نے انہیں دودھ نہیں دیا، کیونکہ میرا معمول یہی تھا کہ پہلے والدین کو پلاتا تھا، پھر بچوں کو۔ میں دودھ کے پیالے کو لے کر صبح تک ان کے سرانے کھڑا رہا، رات بھر کھڑا رہا۔ اب رب کی بارگاہ میں عرض کرتا، پروردگار تو جانتا ہے اگر میں نے والدین کے ساتھ یہ سلوک تیری رضا اور خوشی کے لیے کیا ہے تو اس چٹان کو غار کے منہ سے ہٹا دے، ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ یہ عمل اس نے اپنے رب کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر پیش کیا، والدین کی خدمت۔ مصنف نقل فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ دعا کی کہ مولا میرا یہ عمل جو میں نے والدین کے ساتھ میں اپنا سلوک پیش کیا، حسن سلوک سے اپنے والدین کے ساتھ پیش آیا، اپنے والدین کی جو میں نے خدمت کی، اپنے بچوں کو میں نے دودھ نہ دیا، رات بھر والدین کے پاس میں دودھ کا پیالہ لیے کھڑا رہا، اگر یہ میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے ہے مولا تو اس غار کے منہ سے اس چٹان کو ہٹا دے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ وہ چٹان غار کے منہ سے ہٹی اور سرکی، پہلے والے کی دعا پر بھی کچھ سرکی تھی اور دوسرے والے کی دعا پر بھی یہ غار کے منہ سے چٹان سرک گئی تھی۔ اب تیسرا شخص دعا کر رہا ہے، تیسرے شخص نے دعا کی کہ میں نے کام کے لیے ایک مزدور کو اجرت پر بلایا تھا، ایک مزدور کو بلایا، اپنے گھر میں کام کرایا، اور جب کام مکمل ہو گیا فرمایا تیسرا شخص دعا کرتا، دعا ہے کہ میں نے کام کے لیے ایک مزدور کو اجرت پر لیا، کام پورا ہونے کے بعد میں نے اسے اس کی اجرت دینا چاہیے، اس کی مزدوری دینی چاہیے، اور جب اس کی مزدوری دینی چاہیے مگر وہ چھوڑ کر چلا گیا، اس نے اپنی مزدوری نہیں لی، وہ اپنی مزدوری کو چھوڑ کر چلا گیا، وہ پاس اپنے
مزدوری کو لے کر نہیں گیا، مزدوری جو اجرت بنتی تھی، جو اس کی مزدوری کا پیسہ بنتا تھا، وہ پیسہ چھوڑ کر چلا گیا۔ مصنف نقل فرماتے ہیں کہ وہ اپنی مزدوری کو چھوڑ کر چلا گیا، میں اس کی اجرت کو بڑھاتا رہا، یعنی میں نے اس کی جو اجرت تھی، جو مزدوری کا پیسہ تھا، میں نے اس کو کاروبار میں لگا دیا، اس کو بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ اس سے کافی مال مویشی ہو گئے، کافی جانور جمع کر لیے، کافی مویشی جمع ہو گئے۔ ایک دن وہی مزدور آیا اور کہا اللہ سے ڈرو، میری اجرت میرے حوالے کرو اور مجھ پر ظلم نہ کرو، یعنی وہ اپنی اجرت لینے کے لیے، اپنی مزدوری لینے کے لیے واپس آیا، کافی لمبے ٹائم کے بعد، کافی سمے کے بعد جب وہ اپنی مزدوری واپس لینے کے لیے آیا، اور اس شخص نے جب اپنی مزدوری مجھ سے طلب کری، تو وہ نوجوان اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، کہتا ہے کہ جب وہ مزدور آیا اللہ اور اس نے کہا کہ میری مزدوری مجھے واپس کرو، اللہ سے ڈرو، میری اجرت میرے حوالے کرو، مجھ پر ظلم نہ کرو، میں نے کہا یہ جانور وغیرہ دیکھ رہے ہو، جو ایک بہت تعداد میں جانور تھے۔ پہلے لوگ بینک بیلنس بنا کر نہیں رکھا کرتے تھے، پہلے لوگ روپیہ پیسہ سونا چاندی جمع کر کے نہیں رکھا کرتے تھے، اور جس کے پاس میں پہلے کے زمانے میں جس کے پاس میں مویشی جانور جتنے زیادہ ہوا کرتے تھے، وہ اتنا ہی امیر کہلاتا تھا، وہ اتنا بڑا رئیس ہوتا تھا۔ اس شخص نے بھی جانوروں کا پالن کیا اس مزدور کی مزدوری کے پیسے سے، اور جب بہت سارے جانور جمع ہو گئے اور وہ شخص اپنی مزدوری طلب کرنے کے لیے آیا، اس شخص نے اس کی مزدوری جو اس وقت میں، یعنی جو وہ کام کر کے گیا تھا، اس وقت میں جو مزدوری بن رہی تھی، وہ مزدوری اٹھا کر کے یا وہ روپیہ یا وہ پیسہ اس وقت کے حساب سے جو بنتا تھا وہ اٹھا کر کے نہیں دیا، بلکہ اس سے جتنا بھی بڑا کاروبار بنا، جتنے بھی مویشی جمع ہوئے، جتنے بھی جانور جمع ہوئے، اس نے سب کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ سب جانور جو دیکھ رہے ہو، یہ سب تمہارے ہیں، لے جاؤ۔ جب اس شخص نے کہا کہ یہ جانور جو دیکھ رہے ہو یہ سب تمہارا ہے، مزدور نے کہا بھائی اللہ سے ڈرو، میرا مذاق نہ اڑاؤ۔ میں نے کہا میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، یہ سب تمہارے ہی ہیں، انہیں لے لو۔ وہ مزدور اپنا مال لے گیا، اپنے گائے بکریاں، جو بھی اس وقت میں اس نے مویشیوں کو جمع کیا تھا، جن جانوروں کو، گائے بکریاں جو بھی جمع کیے تھے، وہ مزدور اپنی ساری مویشیوں کو لے گیا۔ اب یہ شخص اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہے، اے خالق کے کائنات، تو خوب جانتا ہے اگر میں نے اس مزدور کے لیے سب تیری رضا اور خوشی کے لیے کیا ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ اس پر مکمل طور پر وہ چٹان غار کے منہ سے سرک گئی اور وہ لوگ بسلامت نکل آئے۔ اس واقعے سے یہ درس ملتا ہے کہ اگر ہم نے اپنی زندگی میں نیک عمل کیے ہیں، اور خدا نہ کرے اگر ہم پر کوئی مصیبت آن پڑے، کوئی پریشانی آن پڑے، کوئی بلا آ جائے، ہم اپنے ان نیک اعمال کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں، اور امید ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ان نیک اعمال کے وسیلے سے جو دعا کی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ بندہ مومن نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے، سماج سیوا کرتا ہے، اور بھی بہت سارے نیک اعمال ہیں، بہت سارے نیک کام ہیں۔ ان جب نیک کاموں کو کرتا ہے اور پھر مصیبت آنے پر انہی نیک کاموں کو اپنا ذریعہ، انہی نیک کاموں کا وسیلہ بنا کر رب کی بارگاہ میں جب وہ دعا کرتا ہے تو امید اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ حضرات کو یہ ویڈیو پسند آئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، ایک اچھا سا اور بہترین سا کومنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔